السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں اس ماہ مقدس کے آنے میں۔ یہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ذہن سازی بھی بہت ضروری ہے اور اس مہینے کی تیاری بھی پہلے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے گرد و نواح میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نہ ان کے گناہ چھوٹتے ہیں، نہ ان کی کوتاہیاں چھوٹتی ہیں، نہ ہی ان کی غفلت ختم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کی ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ در حقیقت رمضان کی تیاری کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں جن کی نیت ہم نے رمضان سے پہلے ہی کرنی ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو ہم نے مستقل چھوڑنا ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سید حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، جس طریقے سے انٹرو میں نے کہا کہ تیاری ہمارے یہاں نہیں کی جاتی رمضان کی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں دیکھ لیں گے، جی تو وہی والا ایک ماحول چل رہا ہے، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اور یہ وجہ بنتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے اپنے گرد و نواح میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہی نہیں ہے۔ تیاری کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت نے ہر مہینے کو کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو بھی کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھی کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہے۔ ہم پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اس پر ہمیں فخر بھی ہے، اور اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر بھی ہے۔ آپ نے بات فرمائی رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے۔ اصل میں تو مسلمانوں پر عبادت وہ 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا جو بنیادی مقصد ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے ان دو مخلوقات جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب عبادات کا تعلق تو پورے 12 مہینوں کے ساتھ ہے، دن اور رات کے ساتھ ہے۔ اب جب بھی چاہیں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بطور مزید ٹریننگ کے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بن دیکھے، آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اب عبادات میں تو عام دنوں میں دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اور وہ ہیں بھی حرام، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنا کے بھیجا ہے اور وہ ہیں بھی حلال۔ لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر حلال کو بھی حرام یعنی ممانعت منع فرما دی ہے۔ اچھا، اب انسان کی آزمائش ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں کتنی حد تک جا سکتا ہے۔ ایک تو چیز ایسی ہے، شراب وہ تو ہے ہی حرام، زنا وہ تو ہے ہی حرام، چاہے وہ جب بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس موقع پر بھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو، دودھ کو، مزید جو حلال مشروبات ہیں ان کے استعمال کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے باقی مہینوں میں منع نہیں فرمایا۔ زنا کی بدلے نکاح ہے، نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے۔ بیوی کے قریب جانا حلال ہے، کھانا پینا یہ بھی حلال ہے۔ تو عام دنوں میں کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال ہی بنائے ہیں، وہ حلال ہی ہیں، آپ ان کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں مزید مسلمانوں کو یہ آزمائش بھی دی کہ میں انہیں چیک تو کروں کہ جن چیزوں کو میں نے عام دنوں میں حلال کیا ہے، میں ان دنوں میں ان سے بھی منع کر رہا ہوں، تو کیا یہ منع ہوتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کی اتباع، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ رب العزت جس کام سے منع فرما دیں اس سے منع، جس کا کرنے کا حکم دے دیں ہم اسے کریں۔ تو رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کے لیے بنا کے بھیجا ہے،
یہ اصل میں ہماری ٹریننگ. ہم اس ٹریننگ سے پہلے بھی تیار ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم دن ہو رات ہو ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے, رات میں ہم نے نوافل ہوں ہم نے وہ بھی ادا کرنی ہے, ہم نے رمضان المبارک کا حق پورا کا پورا ادا کرنا ہے, تو اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ رمضان المبارک کے بعد جو عید آ رہی ہے ختم ہونے پر لوگ اس کی تیاری پہلے سے کر رہے ہیں. جو درمیان میں رمضان المبارک ہے جس کی وجہ سے اللہ نے خوشی کا دن عید دیا ہے, ہم جس کی وجہ سے خوشی دی ہے, روزے, رمضان, تراویح, عبادات ان کے ختم ہونے کے اوپر, ہم ان کی تیاری نہیں کر رہے, ہم بعد عید والی تیاری کر رہے ہیں. کتنے گھروں میں ایسے ہے جہاں پر لباس, جوتے, عید کی شاپنگ اور درزیوں کے پاس رش, مارکیٹوں میں رش وہ پہلے سے ہو رہا ہے. اور رمضان المبارک کے حوالے سے قطع کلامی کی وجہ سے پہلے تو یہ رمضان کا پورا مہینہ شاپنگ میں جاتا تھا ہماری خواتین, اب تو شعبان کا مہینہ بھی شعبان, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کی. یہ نہیں فرمایا کہ بھائی عید کی تیاری آپ جو ہے رمضان یا شعبان سے کریں, بلکہ عید تو ایک خوشی کا دن ہے, ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, لیکن اس سے پہلے محنت ہے, اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کے اوپر مشقت برداشت کرنی ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو رمضان کی تیاری ہے وہ اصل میں عبادات کی ہے. اپنی زندگی کی مصروفیات, اپنے شیڈول میں وہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں, غیر اہم ہیں, آپ ان کو نکال دیں, آپ ان اوقات کو عبادات میں ڈال دیں. اور آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں آپ ان کا شیڈول چینج کر لیں. آپ روزہ رکھنے کا وقت ہے آپ اسے دیکھیں, روزہ افطار کرنے کا وقت ہے آپ اسے دیکھیں, روزے کی تیاری کا وقت کرنا ہے آپ اسے دیکھیں, اور جو ہے مزید تراویح کی عبادات ہیں. تو رمضان سے آنے سے پہلے ہم مسلمانوں کو اپنے کاروبار, اپنی جو ہے مصروفیات, اپنا رہن سہن, اپنا سونا اٹھنا بیٹھنا, ان تمام چیزوں کا شیڈول ہم پہلے سے چینج کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چینج ہے ہمارے لائف اسٹائل میں جی, کہ اوبویسلی اگر کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو نماز پہ لے کے آ رہا ہے, تراویح پڑھنے کی عادت نہیں ہے, تراویح پہ لے کے آنا, یقیناً تیاری نہیں ہے تو رمضان میں یہ اعمال نہیں ہو سکتے. مفتی صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے کو اتنا ایزی لیتے ہیں. ایزی لینے سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی روزہ رکھ لیا, اچھا روزہ رکھ کے نماز پڑھی, بھائی ٹھیک ہے موڈ ہوا پڑھ لی, موڈ نہیں ہوا نہیں پڑھی. تو اس طرح کے لوگ, حالانکہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا بھی فرمائی ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ مغفرت نہیں کروا سکا تو اس کے لیے ہلاکت ہے. تو کیا تجزیہ آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیں, رمضان المبارک ہم مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی مغفرت کا مہینہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس سے بھی انسان فائدہ نہ اٹھا سکے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے. میں ایسے موقع پر اپنے نوجوان جو ہے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع غنیمت کے طور پہ دیا ہے. کیا معلوم کہ ہمیں جو ہے ہماری زندگی میں اگلا رمضان پتہ نہیں آئے کہ نہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رمضان المبارک آ رہا ہے, اس سے پہلے بھی پتہ نہیں ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو کہ نہیں. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہمیں اس مہینے میں اپنی عبادات کے اوپر خوب توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض بنایا ہے, اور جیسے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں ایسے روزہ بھی فرض ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے رمضان المبارک میں صرف جاگنا جانتے ہیں, کہتے ہیں جی راتوں کو جاگیں. ہمارے یہاں لوگ رمضان المبارک میں جو ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنے کاروبار کو اچھا کرنا جانتے ہیں, جی عید کا سیزن آ رہا ہے. ہمارے لوگ جو ہے رمضان المبارک میں وہ دن کا سونا, مطلب دفاتر آفس ان کی ٹائمنگ چینج ہو گئی, 2 بجے تک 1 بجے تک یا 12 بجے تک, وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے پورا دن سوئے رہیں, سستی میں آ جائیں. یہ مطلب بھی نہیں. اور بعض لوگ ساری رات یوں جاگتے ہیں, صبح سحری کی,
فجر کی نماز پڑھی پھر سو گئے تو 3 بجے اٹھتے ہیں. تو جاگتے کون سا مسجد میں ہیں؟ روڈوں پہ جاگتے جی ہیں. روڈوں پہ جاگتے ہیں. تو یہ جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت ہمت دی ہے, یہ نوجوانی میں عبادت کر سکتے ہیں. تو رمضان المبارک میں جو آپ نے فرمایا کہ مغفرت کا مہینہ, رحمت کا مہینہ, جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے, تو اس رمضان المبارک میں پہلے روزے سے لے کر شوال کے چاند کے نظر آنے تک ہمیں اپنی دن اور رات, ہمیں اپنی ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہمیں ایسا گزارنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں مختصر, بڑا ایک ہیلدی ہماری کمیونیکیشن چل رہی ہے, کہ اگر میں آپ سے پوچھوں چند ایسے کام جو کہ رمضان آنے سے پہلے ہمارا نوجوان نیت کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے, یہ چند کام, یہ 3 4 5 کام جو آپ گزارش کریں گے, یہ تو میں نے اپنے پلو سے باندھنے ہیں, جو ہم نصیحت کر رہے ہیں نوجوانوں کو, وہ کیا ہوں گے؟ صحیح البخاری میں حدیث ہے, صحیح بخاری میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے. کمر کو کس لینے کا مطلب کیا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبادات تو پہلے سے بھی تھی, لیکن مزید بھی عبادات کے لیے اپنے آپ کو چست کر لیتے تھے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم نہ ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ اور مثال ہے. اب ہم اس رمضان المبارک کو جو ہے اپنے لیے ایسے بنائیں کہ ہم اس میں سب سے پہلے جو فرائض عبادات ہیں, 5 وقت کی نماز باجماعت پابندی کے ساتھ, پھر اس کے بعد سنتیں ہیں, پھر اس کے بعد مستحبات ہیں, پھر نوافل ہیں, ان کا اہتمام تو ہم کریں ہی کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مزید جو رمضان کی خاص عبادات دی ہیں, روزہ وہ فرض ہے, اس روزے کو مذاق نہ سمجھا جائے اور اس روزے کو چھوڑا بھی نہ جائے. اور نمبر 2 رات کی عبادت تراویح دی ہے, تراویح بھی اہتمام باجماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھی جائے. پھر اپنے طور پر ذاتی عبادات, انفرادی عبادات میں کوشش کریں کہ پورے قرآن مجید کا ختم 10 دن میں 1 ختم کریں, پھر 10 دن میں 1 کریں, 3 ختم کر لیں. اگر 3 نہیں کر سکتے 2 کر لیں, 2 قرآن مجید کا ختم نہیں کر سکتے آپ 1 کر لیں, کم از کم تو 1 کر ہی لیں. کیونکہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ایسی ہیں کہ جو لمحہ بلمحہ آپ کے اکاؤنٹ میں دگنا ثواب جمع کر رہی ہیں. تو رمضان المبارک میں آپ قرآن مجید کی فضیلت ایک اپنی جگہ, ویسے قرآن کی تلاوت اپنی جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک آیت ہے, لیکن اس کا ثواب الف کے بدلے میں 10 نیکیاں, لام کے بدلے 10 نیکیاں, میم کے بدلے 10 نیکیاں. رمضان المبارک میں جب وہ پڑھے گا تو دگنی نیکیاں کمائے گا. تو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب, پورا قرآن مجید کی عبادت, اس کی تلاوت کرنا, اور پھر ساتھ ساتھ میں نوافل کا اہتمام, ذکر اذکار کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام ہو. تو یہ جب چیزیں اس کی زندگی میں ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو, اپنی زبان سے انسان کوشش کرے غلط بات نہ کہے, جھوٹ نہ کہے, فراڈ نہ کرے, کسی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے, اور وہ جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. ویسے بھائی معذرت کے ساتھ میں ایک بہت اہم گزارش کرنے لگا ہوں, ہمارے لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے. لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کو کبھی وہ فساد بنا دیتے ہیں. اچھا, مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے تو نماز پڑھنا وہ شروع کر رہے ہیں, تو مسجد میں خواہ مخواہ کی لڑائی, خواہ مخواہ کا شور شرابہ. کسی اگر کوئی مسجد میں ان کے خلاف مزاج کوئی کام ہو گیا تو اس پر شور کر رہے ہوں گے, امام کے خلاف, مؤذن کے خلاف, ساتھ والے نمازی کے خلاف لڑائیاں شروع ہوں گی. اور نمبر 2 بالکل اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی ڈرائیونگ گاڑی چلا رہا ہے, ڈرائیوری کر رہا ہے, ذرا سی اس کو جو ہے کچھ اس کے مزاج کے خلاف ہو گیا, وہیں پر اس نے گاڑی روکی اور وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑنا شروع کر رہا ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سوال تو یہ ہے کہ اتنا غصہ جو ہے رمضان میں روزے دار کو کیوں آتا ہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں, جیسے میں نے بنیادی طور پر ہم عبادات جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک عجیب مزاج والا بنا رہے تھے. تمہیں نہیں پتا میں نے روزہ رکھا ہے, تمہیں نہیں پتا
میں مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہوں. اچھا یہ وہ لوگ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا بادشاہ بن جاتے ہیں. بادشاہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہے عبادت کو فساد بنانا. ایسا نہ ہو آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ کا روزہ ہے, آپ صبر اور تحمل سے کام لیں. آگے رش ہو گیا ہے, کوئی عذر ہو سکتا ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, آپ مزید تحمل سے کام لے لیں. اور روزے سے پہلے خصوصاً کیا ہوتا ہے, مغرب کی نماز سے پہلے کئی علاقوں میں ایسے دیکھا گیا ہے کہ جی عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے, اگر کچھ راستے میں ایسا ہو گیا ہے تو آپس میں اتنی حد تک لڑائی تک نوبت پہنچ آتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں روزے میں ہوں. آپ روزے میں آپ صبر اور تحمل سے کام لیں. آپ روزے میں آپ اپنی نیکی کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ روزے میں آپ کسی مسلمان کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہیں؟ میری اس پیغام اپنا آج کی اس گفتگو سے یہ پیغام ہے, عبادات کریں اللہ کے لیے, لیکن عبادات کے نام پر تکلیف نہ دیں, عبادات کے نام پہ فساد نہ بنائیں, عبادات کے نام پہ لڑائی جھگڑے نہ بنائیں, اور عبادات کے نام پر بعض لوگ زبان درازی کی حد کر دیتے ہیں. عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے, انسانیت کو تکلیف سے بچانا ہے. ایک طرف آپ اپنے آپ کو روزہ بھی رکھ رہے ہیں, بھوکا بھی آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے, لیکن آپ دوسرے مسلمانوں کے لیے اذیت کا سبب بنے ہوئے ہیں. تو ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کیا خوبصورت بات کی حضرت آپ نے اینڈ میں. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یقیناً مفتی صاحب نے جو گزارشات کی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرا مشورہ تو اپنے ناظرین کو یہ ہوگا کہ یہ گزارشات لکھ لیے جائیں اپنے پاس, کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا جو کرنے والے کام ہیں اس میں سب سے اہم 5 وقت کی نماز ہے, روزہ ہے, تراویح ہے, صدقہ و خیرات آپ اپنا بڑھا دیں, قرآن کی تلاوت ہے, کم از کم ایک قرآن جو ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. یہ گزارشات اگر ہم رمضان آنے سے پہلے اپنے پاس لکھ لیں بہت بہتر ہے. اور ان عبادات کا جو نچوڑ حضرت نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ اپنے اندر عاجزی, انکساری, ٹھہراؤ, صبر بھی پیدا کرنا ہے, جو کہ عبادت کی قبولیت میں ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے یہ اعمال. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.